الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح من العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأمراض والأسقام ووسواس الريب. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر جشن کی قبولیت کے لیے درود پڑھی ان کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے آپ تمام برادران اور بزرگان اور خاران گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض ہے. شب ولادت باسعادت سید ساجدین امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. جو چاہتا ہے ان کی زیارت کے لیے بقیع میں حاضری دے، اونچی آواز سے ان پر درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. اب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل کی جو گفتگو تھی اس میں یہ چیز بتائی تھی کہ امام کے قریب ہونے کے لیے ہم لوگوں کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پہلا مرحلہ تسلیم ہے. اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر تسلیم کس چیز میں ہم نے سرنڈر کرنا تھا؟ اعضاء و جوارح. یہ جو خاص طور پر 3 چیز کے آنکھ کو سرنڈر کروانا ہے ہم نے. آنکھ وہ چیز دیکھے جو امام چاہتا ہے، اور زبان وہ چیز بولے جو امام چاہتے ہیں، اور کان وہ چیز سنے جو امام چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی اور اردو میں بھی کہتے ہیں تسلیم ہو جانا. تسلیم انگلش میں کہتے ہیں سرنڈر کر لینا. جب تک انسان سرنڈر نہیں کرے گا امام تک نہیں پہنچ پائے گا. یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور اس کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہماری طرف سے ہے، وہ تسلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہے؟ ایگو، ہماری انا. اور وہ ہماری انا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، امام تک نہیں پہنچنے دیتی. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی شخص کے ساتھ اپنی انا کو لڑا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس شخص سے عبور نہیں کریں گے تو امام تک نہیں پہنچ پائیں گے. بس یہ مختلف انا کی چیزیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. ہو سکتا ہے ذہن میں ایک چیز آئے، لیکن اب اس کو کھینچوں گا نہیں اس گفتگو کو، کہ کوئی مومن یہ سوچے کہ انا اور عزت نفس میں کیا فرق ہے. مومن کی عزت نفس ہے، وہ سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اس میں فرق کیا ہے؟ ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، فرق ہے. یا ہمارے ہاں وہ جو پاکستان اور انڈیا میں زیادہ رہے ہیں، یا جو وہاں کے لٹریچر سے آگاہ ہیں، انہیں علامہ اقبال کا نام ان لوگوں کے لیے آشنا ہے. علامہ اقبال ایک بہت بڑے عظیم مفکر تھے، ان کی شاعری سے لوگ آشنا ہیں. ان کا جو تصور ہے خودی کا تصور، خودی وہ سیلف، جو اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی خودی کو پہچاننا،
اس میں اور انا میں فرق کیا ہے، یا یوں کہوں تو آسان الفاظ میں، تو یہ ایک پوری گفتگو ہے. اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کہاں پر ہماری انا آ جاتی ہے اور کہاں پر عزت نفس. مومن کے لیے عزت نفس بہت زیادہ ضروری ہے. مومن ذلیل اور حقیر نہیں ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے اور ہے بہت گہرا، کہ ایک پوری لائن ہے، وہ ایک بارڈر ہے کہ ایک طرف انا ہے اور دوسری طرف اس کی سیلف رسپیکٹ ہے. کہاں پر ہے اس کو انشاءاللہ کبھی بعد میں ذکر کریں گے. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے خاندان زہرا پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پس 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تسلیم ہو جائے انسان. تسلیم جب ہو جائے گا تو بعد میں تطہیر ہوگی، بعد میں انسان پاک ہونا شروع ہو جائے گا. جب پاک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد تنویر یعنی پھر نورانی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ 3 مرحلے ہیں. کل تسلیم پر بات کی اور آج جو ہے وہ تطہیر پر بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم ان کی بارگاہ میں، جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تطہیر ہو جائیں، پاک ہو جائیں. کوئی ہمیں پاک بولیے کر دے. اب آپ سے پوچھوں گا کہ کس چیز سے ہم پاک ہو جائیں؟ آیا ہم نجس ہیں؟ نجس ہو گئے ہیں کچھ؟ بتائیے. نہیں نجس ہوئے؟ صحیح. اب یہ نجاست ظاہری نہیں ہے، ایک باطنی نجاست کی بات ہو رہی ہے، ابھی گناہ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں اور کوئی ہمیں پاک کر دے، کس چیز سے؟ گناہ سے. حدیث میں بھی جو زیارت جامع میں بھی یہ جملہ ہے کہ اے معصوم، اے امام، میرے اور آپ کے درمیان جو حجاب ہے، جو ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے اور پردہ ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ گناہ کا. اگر گناہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو پھر جیسے آپ لوگ ملتے ہیں جپھی ڈال کے، پھر آپ امام کے ساتھ ایسے ہی جپھی ڈال کے ملیں گے، اور پھر جسم کے ساتھ جسم اور اس کی روح کے ساتھ روح میچ ہونا شروع ہو جائے گی. رکاوٹ سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ گناہ. بس گناہ سے پاک ہونا ہے. یہ گناہ جو ہے، اور یہ گناہ نجاست ہوتی ہے نا. آپ لوگ ہو سکتا ہے نہ مانے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے معصوم بیٹھے ہیں، ہمیں حقیر جو گناہ گار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. جو تطہیر کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی، آپ لوگ اہل فضل ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے کہ آپ لوگ چپ بیٹھ گئے. آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی نجاست یعنی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. میں تو خطا کار ہوں، عمدن اور ساون ہم لوگوں سے خطائیں ہزاروں ہوتی ہیں، ایک ایک لمحے میں ہوتی ہیں. تو وہ افراد کے جو اس کا شکار ہے، وہ مخاطب میں خود ہوں، یعنی اپنا میرا نفس مخاطب ہے، آپ کی بات نہیں. صحیح. اب جو آپ لوگ مسکرائے ہیں، اسی مسکراہٹ پر ہی ایک درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد. بس ہم سب کو گناہوں سے پاک ہونا ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی بہت غور کیا ہو، تھوڑا سا وہ ڈیپ میں آپ لوگ گئے ہوں، تو اگر آپ سے پوچھوں کہ گناہ کا روٹ کیا ہے، گناہ کی جڑ کیا ہے، کیوں ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی وجہ کیا ہے؟ کوئی انسان سوچے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے. آپ کو ایک چیز جو ہے نا، ایک بڑی تلخ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو اور ہم وہ نہیں کرتے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو اور ہم وہ کام کرتے ہیں. گناہ کا یہی مطلب ہے نا، ہے نا؟ ایسے ہی اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں، گناہ کی روٹس کیا ہیں، جڑیں کیا ہیں، تو وہ ایک جملہ ہے، وہ ایک تلخ حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ سمجھدار ہونا ہی ہے نا، کہ ہم استکبار کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. توجہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو استکبار، یعنی یہ ایک حقیقت ہے. گناہ تب ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھے اور بڑا سمجھے، اگرچہ وہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو، لیکن پریکٹیکلی یہی چیز ہوتی ہے. بس یہ گناہ کی روٹ یہ ہے، جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھدار نہ سمجھیں. اگر سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کریں گے. گناہ یہی ہے کہ جو وہ اللہ کہتا ہے اس کے ہم بالکل اپوزٹ کام یہ کرتے ہیں. بس ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تطہیر کرنی ہے. اب اگلا سوال، جو چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو، اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تطہیر ہمیں کون کرے گا؟ کون پاک کرے گا؟ کون ہمیں پاک کرے گا؟ 2 چیزیں بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں، 2 واقعہ عرض کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ
دیکھیے تطہیر کیسے ہوگی، یہ بات ہو رہی ہے کہ کون ہمیں تطہیر کرے گا۔ روایت یہ ہے، ایک عجیب روایت ہے، روایت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل پر جو بھی واقعات ہم لوگوں نے قرآن میں پڑھے ہیں، جو بھی بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے، امت رسول اللہ بھی وہی کچھ کرے گی۔ یہ حدیث ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ امت رسول اللہ بھی وہی چیزیں کرے گی۔ ٹھیک، اب اس کی ڈیٹیل بعد میں ابھی بتاتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ سنیے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا، بہت نیک تھا، مستجاب الدعوہ تھا، کوئی بھی اس کو دعا کے لیے کہتا تھا وہ ہاتھ بلند کرتا تھا، دعا کرتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یعنی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جدی پشتی، یعنی ان کے وہ جو پوری فیملی تھی وہ جدی پشتی نیک لوگ تھے، جو بھی ہاتھ بلند کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، مستجاب الدعوہ تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بستی میں، اسی قریہ میں ایک نبی بھیج دیا۔ جب سے نبی آیا اس شخص کی دعا جو ہے وہ قبول ہونا ختم ہو گئی، اب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب اور لوگ بھی جو بہت زیادہ بعض اوقات خود دعا کرتے تھے، بعض اوقات اس شخص سے آ کے دعا کرواتے تھے۔ اب جب سے نبی آئے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یوں کہوں صحیح، حالانکہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت میں مخلص انسان تھا یہ۔ اب اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوا کہ یا اللہ تو بعض اوقات وہ کوڈ دیتا تھا، سائن دیتا تھا، تو ابھی بھی بتا کہ کیا ہوا، آیا کوئی میرے سے کوتاہی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اب دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو نبی کے دروازے پر تمہیں جانا پڑے گا، نبی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اب تمہاری دعا ڈائریکٹ قبول نہیں ہوگی، تمہیں اس طرف جانا پڑے گا، اس دروازے سے وارد ہونا پڑے گا۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی ایک حقیقت ہے اور آپ لوگ قرآن میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا، سامری کی باتوں میں آ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں یہ واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پھر عذاب نازل کیا اور 40 سال تک بنی اسرائیل سرگرداں رہے، صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ اس سرگردانی سے، اس حیرت سے، اس ضلالت سے، اس گمراہی سے یہ نہیں نکل پا رہے تھے۔ 40 سال ہو گئے۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ حکم دیا کہ اب وہ تمہارا جو عرصہ تھا وہ گزرا ہے، اب تمہیں نجات ملے گی۔ کیا کرو، ادخلوا الباب سجدا، کہ تم اب اس قریے میں، اس بیت المقدس میں داخل ہو، لیکن کس؟ ایک خاص دروازے سے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ادخلوا الباب، اس خاص دروازے سے داخل ہو جاؤ، وہ بھی کیا؟ سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے۔ وقولوا حطۃ، اور اپنے رب سے یہ بات کرو، اپنے رب سے یہ مانگو کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں تطہیر کر دے، ہمیں پاک کر دے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نغفر لکم خطایاکم، کہ ہم ان کی خطائیں معاف کر دیں گے۔ پس معاف کرنے کی شرط کیا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ ادخلوا الباب سجدا، کہ تمہیں باب حطہ سے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اگر کسی اور دروازے سے شہر میں داخل ہوگے تمہاری تطہیر نہیں ہوگی، تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تمہیں ایک خاص باب سے، ایک خاص دروازے سے ہی داخل ہونا پڑے گا۔ یہ شرط ہے کس کی؟ طاہر ہونے کی، تطہیر ہونے کی، پاک ہونے کی۔ اور اب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ باب حطہ ہیں، ہم لوگ وہ دروازہ ہیں کہ جس سے داخل تم ہوگے تو تب تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خود پیٹتے رہو، روتے رہو اور ہمیں وسیلہ نہ بناؤ، نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم باب تطہیر میں داخل ہو
تو تمہیں ہمارے در پر آنا پڑے گا۔ اگر تم ہمارے در پر نہیں آؤ گے تو پھر بنی اسرائیل کی طرح ہی بھٹکتے رہو گے۔ جس دروازے پر جاؤ گے تمہیں تکمیل نہیں ملے گی، تمہیں کمال نہیں ملے گا، تمہیں ہمیشہ نقص ملے گا، تمہیں اس پہلو میں ہزار عیب نظر آئیں گے۔ لیکن اہل بیت اطہار کا در وہ در ہے کہ جس سے کوئی نقص کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی عیب کی گنجائش نہیں ہے، خود بھی پاک ہیں، خود بھی طاہر ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ پس اگر ہر انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور کروانا ہے تو وہ اسی باب حتہ جو باب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اس سے داخل ہو کر اپنے رب کے قریب ہو جائے گا۔ بس یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک حتمی اور اٹل فیصلہ ہے کہ رسول اور آل رسول سے ہی، انہی کے در پر ہی انسان سر رکھ کر اپنی توبہ کو قبول کروا سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی کہے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ یہ کام کروں گا، اللہ کہے گا کہ نہیں، اس شخص کی طرح کہے گا کہ اب نبی کے دروازے سے تمہیں آنا پڑے گا۔ یہ اس کا اصول ہے، یہ ایک اٹل اصول ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس ایک اور چیز وہ یہ کہ اب اہل بیت اطہار پاک کریں گے، سب کو تطہیر کریں گے۔ ہمارا سسٹم وہ کرسچنز والا نہیں ہے کہ کوئی پیسے دو اور چرچ میں جاؤ اور چپ کر کے اپنا گناہ وہ پادری کو بتاؤ کہ میں نے ہفتے میں یہ گناہ کیا ہے، پورے ویک میں یہ گناہ کیا ہے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے تھاپڑا مار دے اور کہے کہ جاؤ تمہارا گناہ بخشا جائے گا۔ نہیں، ہر شخص جو ہے وہ اس کیلیبر کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ معاف کروا سکے۔ وہ خاص ہستیاں ہیں اور وہ خاص طریقے بتائیں گی کہ جس کے بعد انسان پاک ہو سکے گا۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار نے ہمیں بتائی ہیں تطہیر کی، پاکیزگی کی؟ اہل بیت اطہار نے ایک بہت عجیب چیز بتائی ہے۔ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم امام کے قریب ہوں، اگر امام کے قریب ہوں گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلا مرحلہ تسلیم تھا، دوسرا مرحلہ تطہیر ہے۔ ہم تطہیر پر ہیں کہ ہم لوگوں نے ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے، ان لغزشوں سے کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ پاک کون کرے گا؟ اہل بیت۔ اہل بیت کیسے پاک کریں گے وہ خود بتا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ فلیکثر من الصلاۃ علی محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت عجیب حدیث ہے۔ فرما یہ رہے ہیں آٹھویں امام کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہ بخشے جائیں لیکن چاہنے کے باوجود بھی تم میں تمام طاقت نہیں ہو پا رہی، ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہو، ارادہ نہیں کر پا رہے ہو، غلطی پر غلطی پھر بھی ہو رہی ہے، پھر بھی مسٹیک ہو رہی ہے، کچھ بھی کرتے ہو تب بھی پھر گر جاتے ہو۔ آٹھویں امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والی کنڈیشن ہے، من لم یقدر، تم میں قدرت نہیں ہے، توان نہیں ہے، پھر گر جاتے ہو، بس پھر ایک کام کر لو۔ اگر ایک کام کر لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تطہیر کے اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ گے۔ وہ کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں کہ محمد اور ان کی آل پر کثرت سے درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس یہ توجہ فرمائیے کہ خود یہ جو درود اور ابھی آپ لوگ بھیج رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ مولانا کے جو بار بار درود بھجواتے ہیں، صلوات پڑھواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی نالائکی کا علم ہے، میں جتنی بات کروں گا اس میں ہزار مشکل ہے، لیکن درود کی اتنی برکت ہے کہ درود بے منزلہ توبہ ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ کثرت سے درود بھیجنے سے تم تطہیر کے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے۔ صحیح؟ اب ہم لوگوں کا اگر عقیدہ اس پر اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے تو ہم تو یہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ یہ درود و صلوات جو ہے یہ معجزہ ہے۔ اگر رسول اللہ کو قرآن نہ دیا جاتا، اگر رسول اللہ کو اور جو معجزات جو سب دیے گئے نہ دیے جاتے، کوئی بھی معجزہ نہ دیا جاتا، فقط یہ ایک ہی معجزہ دیا جاتا جو صلوات ہے، کہ رسول کہتے ہیں کہ جب بھی میرا اور میری آل کا ذکر آئے تم میرے پر
اور میری آل پر درود بھیج دینا، تو اس معجزے میں اتنی پاور ہے کہ یہی انسان کو نجات دلوا دیتا۔ پس تطہیر اگر ہوگی کس ذریعے سے ہوگی؟ کن کے توسط سے ہوگی؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت کیا فرما رہے ہیں خود کیسے پاک ہونا ہے؟ درود کے ذریعے سے، کثرت درود کے ذریعے سے، کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کرو لغو باتوں میں۔ زبان کو اگر زبان کو مصروف رکھنا ہے تو ہمارے ذکر میں مصروف رکھو۔ اب آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حقیقت درود کیا ہے؟ حقیقت صلوات کیا ہے؟ صلوات کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ خود ان ہستیوں نے بتایا ہے کہ صلوات کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے قریب کر رہے ہیں۔ صلوات کا یہی مطلب ہے نا۔ صلوات کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو انسان ہیں ان کا ہم ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ اور یہ روایت یہاں اس جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایت جو ہے ویسے عام سمجھ میں نہیں آتی، کہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بخیل ترین کنجوس ترین شخص وہ ہے کہ جو مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے، یہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صحیح؟ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے کنجوس ہے۔ کنجوس اس لیے ہے کہ وہ ہاتھ پکڑنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ہماری شفاعت کرنا چاہ رہے ہیں اس درود کے ذریعے سے، لیکن ہم تیار نہیں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے، اس لیے کنجوس ہیں۔ کنجوس کون ہوتا ہے؟ کہ وہ ہاتھ کو روک لیتا ہے، ہاتھ نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیے۔ بس کنجوس ترین شخص وہ ہے کہ جو محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان تیار نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے دے۔ اب آخری چیز یہ ہے، دیکھیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے، مختلف قسم کے درود و صلوات بتائی گئی ہیں۔ سب سے آسان کیا ہے جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ کون سا ذکر؟ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سب سے سمپل یہی ذکر ہے درود کے لیے۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ میرے واقعاً مقامات اوپر آئیں اور میری خطائیں اور میری غلطیاں بھی زیادہ ہیں، اس کو پھر تھوڑا کچھ زیادہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا، اس کپڑے پر داغ لگ جائے نا، تو بعض وہ پاؤڈر ہوتے ہیں کہ جو وہ ملو تو وہ پاک کر دیتے ہیں، لیکن پاک ہونے کے باوجود بھی اثر رہ جاتا ہے، تھوڑا بہت نشان رہ جاتا ہے۔ بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں دو چیزیں بتائی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ کا اثر بھی ختم ہو جائے، ایک کثرت سے درود بھیجو، اور ایک ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور عشق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کی بارگاہ میں عشق بہانا بھی درود کی جگہ ہے، توبہ کی منزلت پر فائز ہے۔ یہ چیز بھی کہ جس طرح درود پڑھنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ان کے مصائب پر عشق بہانے سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اگر جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ کم ہیں، وہ بے شک یہی درود رکھے، یہ بھی پڑھتا رہے تو اس کی سعادت ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ نہیں اپنے مقامات کو اوپر لے کر آئے اور واقعاً تطہیر کرے، پھر اسے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا، کچھ زیادہ درود و صلوات پڑھنے پڑیں گے۔ وہ کون سے درود و صلوات ہیں؟ وہ مفاتی میں مختلف جگہ پر ذکر ہوئے ہیں، اور انسان کوشش کرے، ہم لوگ کوشش کریں کہ وہ پڑھیں۔ مثلا ایک پوری صلوات خاصہ ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اللہم صل علی، ہر معصوم کی ایک خاص صلوات ہے، رسول اللہ کی خاص صلوات، امیر المومنین کی خاص صلوات، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی خاص صلوات، 4 5 لائنیں مفاتی میں یہ سب صلوات موجود ہیں۔ بس جو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اوپر والے لیول پر آئے، بس 14 معصومین کی یہ جو صلواتیں خاص، جیسے بعض اوقات کبھی کبھی ہم اشارہ کرتے ہیں اللہم صلی علی علی ابن مسرد المرتضیٰ مسجد میں، یا ٹھیک، یہ صلوات خاصہ ہے۔ تو اگر ڈیلی ان 14 کو نہ بھی پڑھ سکیں، کچھ سلیکٹ کر لیں بیچ میں سے، لیکن ضرور ہم لوگ کوشش کریں کہ یہ 14 معصومین پر جو خاص صلوات ہیں اس کو ضرور پڑھیں۔ ایک یہ صلوات۔ دوسرا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے بھی اوپر والے لیول پر آئے
اس سے والے اوپر لیول پر آنا جو چاہتا ہے تو وہ یہ بھی چیز مفادی میں ہے، لیکن ہم لوگ ان اعمال کو نہیں کرتے، وہ اعمال کو کرتے ہیں جو سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور بعض اعمال اتھینٹک بھی نہیں ہیں۔ صحیح، یہ جو آج کل ہمیں فرصت ہے ان دنوں میں، خاص طور پر نماز ظہر کے بعد صلوات شعبانیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی، یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد، یہ بھی بہت پاورفل صلوات ہے، صلوات شعبانیہ۔ ہماری خواتین کیونکہ مسجد میں نہیں ہوتی تو ان سے خاص گزارش ہے کہ اس صلوات کو بھی، یہ جو فرصت ماہ شعبان میں ہے، اور یہ خاص طور پر ماہ شعبان کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پورے سال میں بھی یہ آپ لوگ اس صلوات کو پڑھ سکتے ہیں، کنٹینیو رکھ سکتے ہیں مختلف اوقات پر۔ یہ بھی بہت پاور دیتا ہے انسان کو، ایک ایک جملہ جو ہے ایسے سمجھیے کہ زیارت جامعہ کا خلاصہ ہے یہ والی صلوات شعبانیہ۔ جو اور بھی چاہتا ہے کہ میرا لیول اور بڑا ہو، وہ بھی پھر مفاتی میں ایک صلوات ہے ابو الحسن زراب اصفہانی کے نام سے، کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے، اللہم صلی علی محمد، ان کو تعلیم دی تھی، اور وہ بھی مفاتی میں موجود ہے۔ وہ بھی بہت خوبصورت ہے، تھوڑی سی بہت لمبی تو نہیں ہے لیکن ہے بالآخر چھوٹی نہیں ہے، ایک متوسط سی ہے۔ تو یہ بھی صلوات ہے۔ بس مختلف قسم کی صلواتیں، اگر یہ ہم لوگ کو پڑھیں گے تو ایک تو گناہوں کی تطہیر ہوگی، ایک مقامات جو ہے انسان کے اوپر ہوں گے، اور انسان خود محسوس کرے گا کہ عجیب روحانیت اور معنویت میرے قلب میں آ رہی ہے۔ بس یاد رکھیے آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ امام کے قریب ہو، امام کے قریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، اس کا قرب سے حاصل ہوگا۔ اس کو پہلے مرحلے میں تسلیم ہونا پڑے گا، سرنڈر ہونا پڑے گا۔ جب یہ ہو جائے گا، اپنے اعضاء و جوارے کو، اپنی فکر کو اور اپنے دل کو سرنڈر کر لے گا، تو پھر یہ تطہیر کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ جب تطہیر کے مرحلے میں داخل ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، تو اس میں کیا کرنا ہے، تطہیر کیسے ہوگی؟ صلوات کے ذریعے سے ہوگی۔ مختلف صلواتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ جب انسان یہ کر لے گا، پھر نورانی بن جائے گا، اس کا وجود ہی پر برکت ہوگا، نور ہی نور ہوگا۔ جو بات کرے گا وہ خیر کی بات کرے گا، جو عمل کرے گا اس کا عمل سارا خیر ہی خیر ہوگا، نور ہی نور ہوگا۔ اور صلوات کی اوج اور انتہا کیا ہے؟ وہ صحیفہ سجادیہ ہے، کہ ہر دعا میں چند جملوں کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ محمد و آل محمد پر کس طرح درود بھیجنا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں ان ٹینشنوں سے، اس اسٹریس سے، اس اینگزائٹی سے، ان مسائل سے نکل جاؤں، وہ کثرت سے صحیفہ کی تلاوت کرے، صحیفہ سجادیہ کی مختلف دعاؤں کو زیادہ پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ آپ لوگ عربی پڑھتے ہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اپنی زبان میں پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی نفس کی اور روح کی، اور ایک عجیب سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ جو انسان پڑھے گا یا من تو حلو بہی عقد المکارہ، تو اس کو کوئی مشکل نہیں لگے گی، مشکل سے بڑا ہو جائے گا۔ یہی والی جو الہی والحقنی بنور عزک الابہج، وہ جب یہ جملہ، یہ ٹرانسلیشن پڑھے گا کہ یا اللہ تیرے ساتھ ملحق ہو جاؤں، فَأَكُونَ لَكَ عَارِفًا وَأَن سِوَاكَ مُنْحَرِفًا، کہ باقی ساری چیزوں سے ہٹ جاؤں، علیحدہ ہو جاؤں، بس تیرے سے اتنا زیادہ کنیکشن ہو جائے کہ تجھ میں فنا ہو جاؤں۔ یہ جب ٹرانسلیشن بھی پڑھے گا تو ایک عجیب اس پر کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ صحیفہ کی برکت ہے۔ جب آپ کو کوئی بھی مشکل ہوگی، کوئی ٹینشن ہوگی، ہر مشکل کا علاج صحیفہ میں ہے۔ جن کے والدین گزر گئے ہیں وہ والدین والی دعا پڑھیں، ان کو مزہ آئے گا، واقعاً محسوس ہوگا کہ ہم والدین کو کچھ پہنچا رہے ہیں۔ جن کی اولادیں چاہتے ہیں کہ فرما بردار اولاد نکلے، کیسے نکلے گی؟ امام نے بتایا دعا کے ذریعے سے کہ یہ دعا پڑھو۔ کسی کو مشکل ہے، اس مشکل کی دعا پڑھے۔ مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے، چاند کو دیکھنا ہے تو وہ ہلال ماہ کی دعا پڑھے۔ اس میں اتنا مطلب ہے کہ یا اللہ یہ جو مہینہ ہے ٹھیک گزرے، ہلال امن اور برکت ہو، آفات سے خالی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ صحیفہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی قلب کو، روح کو جلا بخشتا ہے۔ پھر ایک انرجی، ایک عجیب انرجی آتی ہے، لیکن عادت نہیں ہماری
کیونکہ مطالعے کی عادت نہیں ہے. اگر مطالعے کی عادت اسٹڈی کرنے کی نہ ہو تو کم از کم سن لیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیے, پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ہمارے امام سجاد علیہ السلام نے کتنا ہمارے مکتب پر احسان کیا ہے. یہ جو 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی, یہ عجیب خزانہ ہے, اور آپ کے علاوہ یہ کسی کے پاس نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پر کوئی جھکنا چاہتا ہے تو امام سجاد بتائیں گے کہ اس طرح جھکنا ہے. آپ کے علاوہ یہ خزانہ دعاؤں کا کسی کے پاس نہیں ہے. اہل سنت علماء کے الفاظ ہیں, میرے سامنے انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا کہ اس سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہیں, اور جو بول رہے ہیں اور جو کلام کر رہے ہیں ہمیں ایک ایک لفظ سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. صحیفہ کے ایک ایک لفظ سے رسول کی خوشبو اگر اہل سنت والے کو آ رہی ہے تو شیعہ کو نہ آئے؟ کیا وجہ ہے؟ شیعہ نے پڑھا نہیں ہے. جو بھی پڑھے گا, کہیں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ سنی پڑھے تو اس پر اثر نہیں ہوگا, شیعہ پڑھے تو اس پر اثر ہوگا. کوئی بھی پڑھے تو اس پر اثر ہوگا, اس کی روح پر اثر ہوگا, اس کے خون میں یہ اثر جائے گا, اس کو ایک عجیب لذت ملے گی. اور آج کی رات بھی جو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں, ہم لوگ یہ قصد کریں کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں کو ان میں فنا کرنے کی کوشش کریں. عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے, اور جو باقی رہ گیا ہے ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ اپنی عمر کو بابرکت کریں اور ان کے ذکر سے اپنے آپ کو منور کریں. ذکر نہ اہل البیت, جو شروع میں پڑھا امیر المومنین کی حدیث کہ ہم اہل بیت کا ذکر کیا ہے, شفاء من العلل والامراض والاسقام, کہ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہمارا ذکر ہے, کہ جو الحمدللہ ہم سب وہ ذکر پڑھ اور سن رہے ہیں. اگر روحانی بیماری تو یقیناً قرآن اور اہل بیت جو ہے وہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے, یقیناً ہے, لیکن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ان کا کلام ہے, ان کا ذکر ہے. خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنہ